صفحہ نمبر 297 سورۃ الانبیاء مکیہ آیت نمبر 87 آخری آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 آخری آیت نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونِ اور مچھلی والا اِذ ذَهَبَ نون کہتے ہیں مچھلی کو وَظَنُّونِ اور مچھلی والا اِذ ذَهَبَ جب وہ چلا مغاضباً غصے کے ساتھ فظنّ پس گمان کیا اس نے لن نقدر کہ ہرگز نہیں ہم پکڑیں گے علیہ اوپر اس کے یا سختی کریں گے اوپر اس کے یا قدرت رکھتے اوپر اس کے لن نقدر ہرگز نہیں ہم قدرت رکھتے علیہ اوپر اس کے فنادا پس پکارا اس نے فی الظلمات اندھیروں میں اللہ الہ نہیں ہے کہ نہیں ہے الہ الا مگر انتا تو ہی اے اللہ سبحانہ کا تو پاک ہے انی بے شک میں کنتو میں من الظالمین ظالموں میں سے ہوں فاستجبنا پس ہم نے قبول کی لہو اس کی دعا کو ونجیناہ اور ہم نے نجات دی اس کو من الغم غم سے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو وَزَكَرِيَّا اور زکریا علیہ السلام اِذْ نَادَى جب انہوں نے پکارا ربہ اپنے رب کو ربی اے میرے رب لا تذرنی نہ تو مجھے چھوڑنا فردا اکیلا وَأَنْتَ اور تو خیر الوارثین بہترین وارث ہے فاستجبنا لہو پس ہم نے قبول کر لی لہو اس کی دعا کو ووہبنا ہم نے دیا اس کو لہو اس کو یحییٰ علیہ السلام وَأَصْلَحْنَا اور ہم نے ٹھیک کیا لہو اس کے لیے زوجہو اس کی بیوی کو انہم بے شک وہ کانو وہ تھے یساریون وہ سب جلدی کرتے فی الخیرات نیکی کے کاموں میں نیکی میں وَيَدْعُونَنَا اور وہ ہم کو پکارتے تھے رغبا شوق سے ورہبا اور خوف سے وَقَانُوا اور تھے وہ لنا ہم سے خاشعین ڈرتے خوف کھاتے واللاتی اور وہ عورت احسنت جس نے حفاظت کی فرجہا اپنی شرمگاہ کی فنفخنا ہم نے پھونک دیا فیہا اس میں من روحنا اپنی روح کو وجعلناہا اور ہم نے بنایا اس کو وابنہا اور اس کے بیٹے کو آیا نشانی للعالمین جہان والوں کے لیے ان ہذہ یہ بے شک یہ امتکم تمہاری امت ہے امت واحدہ ایک امت ہے وانا اور بے شک میں ربکم وانا اور میں ربکم تمہارا رب ہوں فاعبدونی میری عبادت کرو صدق اللہ العظیم یہ ایسی زبردست آیات ہیں کہ اس کا تشریح کرنے کی تفسیر کرنے کی ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت سمجھے تو سمجھے ورنہ میں سمجھتا ہوں سادہ ہی عام بندہ جسے کچھ بھی نہیں آتا نا اسے اردو آتی پڑھنی وہ اس کو پڑھ لینا اس کو سمجھ آ جاتی ہے یار یا اللہ کیا فرما رہے ہیں کیسا اللہ کا انداز دیکھیں کیسا ہے اللہ کیسے جلیل القدر انبیاء جن کا مقام جن کا مرتبہ تمام جہانوں سے افضل ہے اللہ ان اکیلے کا نام لے کر فرما رہے ہیں ان کی مجبوری کو بیان کر رہے ہیں ان کی بے بسی کو بیان کر رہے ہیں ان کی بے کسی کو بیان کر رہے ہیں یہ دیکھو لوگوں اتنے جلیل القدر انبیاء وہ بے بس تھے وہ مجبور ہو گئے مجھے پکارنے پر
اور جب وہ مشکلوں میں پھنس گئے انہوں نے مجھ کو پکارا، اور تم بھی مجھ کو پکارو۔ اصل یہی قرآن کی دعوت ہے، یہ سارے قرآن کا لب لباب یہی ہے کہ جب پکارنا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے، جب مشکل آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، اللہ کو پکارنا ہے۔ اور یہ نبیوں کا ذکر اللہ کیوں بار بار کر رہا ہے، کیوں فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں دیکھو اتنے جلیل القدر انبیاء وہ مجھ کو پکارتے ہیں، تمہارا تو حق ہی بہت بنتا ہے کہ تم صرف مجھ کو پکارو۔ اور انہوں نے مجھ کو پکارا، میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، اور تم بلاؤ کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ کس لیے روشنی ہے، یہ ہدایت کس لیے ہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ جو 8 سال درس نظامی پڑھاتے ہیں بچوں کو، وہ عربی بھی سکھلاتے ہیں، صرف و نحو بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو، اور ترجمے کی کلاسیں بھی ترجمے پڑھاتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عربی میں ان کو ہم سے زیادہ برا حاصل ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں شرک کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیوں اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکار لیتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیسے لوگوں کو داتا کہہ دیتے ہیں، مشکل کشا کہہ دیتے ہیں، حاضر روا کہہ دیتے ہیں، بگڑی بنانے والا کہہ دیتے ہیں، مشکل کو حل کرنے والا کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کہہ دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ لگی آج تک کہ کیا مسئلہ کیا ہے ان کو، بات کیا؟ یہ سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی مشکل میں اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کی مدد کر دی، اور دیکھو یہ نبی مشکل میں اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کی مدد کر دی۔ اللہ بار بار واقعہ بیان کرے، واقعہ پڑھو، یہ واقعہ پڑھو، یہ واقعہ پڑھو، کیوں پڑھو؟ انسیز حاصل کرو۔ یہ دیکھو وہ کیسے کرتے تھے، اور یہ لوگ انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، اور لوگوں کو بھی انہوں نے دین سے دور کر دیا اور اللہ سے دور کر دیا، اور لوگوں کے قریب کر دیا، جو مر گئے ہیں ان کے قریب کر دیا، اور جو زندہ ہے اس سے دور کر دیا۔ وہ جو مر گیا ہے وہ سارا کچھ سنتا ہے، جو زندہ ہے وہ بار بار کہتا ہے وہ میں تمہاری اشارہ سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پکار تو صحیح۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنتا نہیں ہماری یہ بات مانتا ہی نہیں ہے، یہ ہماری بات بنائیں گے اس کو۔ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ نظریے لے لیے، کہاں سے انہوں نے یہ باتیں لے لی۔ ہماری سمجھ تو بالا تر باتیں ہیں، اگر باتیں کریں بھی کہتے ہیں یہ گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ یار تجھے سمجھاتے ہیں، سمجھ جاؤ، قرآن سمجھاتا ہے، ہم بھی سمجھاتے ہیں، تم پتہ نہیں کیا بات کیسے معاملہ کرتے ہو۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا، ہمارے ادھر مسجد ہے، مدنی مسجد وسن پورے کے اندر، میرے تایا جی تھے، وہ کہنے لگے، میں نے کہا تایا جی تسی قرآن پاک ترجمہ پڑھا کرو۔ کہتے جی میں نے نا، تو مجھے بار بار کہتا ہے نا، میں نے اپنے مولوی کو کہہ دی ترجمہ کلاس پڑھانی ہے۔ میں کہا وہ اب پڑھائے گا، میں کہا تائی تسی نجم مسجد ہے قاری منیر صاحب کی مسجد رحمانی کو ادھر آ جا کریں۔ کہتے نہیں جی میں نے اسے مدنی مسجد کے مولوی تو قرآن ترجمہ پڑھائے گا کلاس، اب وہ پڑھائے گا۔ میں کہا کب شروع کریں؟ اسے شروع کر دینی ہے کل پرسوں۔ اس نے جی کلاس شروع کر دی کل پرسوں۔ مجھے کہتا جی کلاس شروع ہو گئی ہے۔ میں کہا جی تسی یہ لکھ لو اے قاری، میں کہا زیادہ مہینہ 2 مہینے بعد قرآن ترجمہ نہیں پڑھا سکتا کلاس، حالانکہ وہ 10 نظامی کیا ہوا ہے۔ یقین جانے نہیں پڑھائی اس نے کلاس، نہیں پڑھا سکا، وہ لوگوں کی باتوں کو جواب نہیں دے سکتے۔ جب بیٹھ کے ترجمہ کریں گے اور جو لوگ پڑھنے والے، بچے سمجھنے والے، دین سمجھنے والے ہیں، وہ کہ مولوی صاحب اللہ کے نبی، وہ کہہ رہا میں محتاج تھا، مجھے دکھ آئی، مجھے تکلیف پریشانی آئی اور میں نے اللہ کو پکارا، اس وسیلہ کہاں پر آ گیا؟ اس میں کسی مردے بندے کا ذکر ہی نہیں ہے، کسی مرے بندے کا ذکر ہی نہیں ہے، تو مولوی کیا جواب دے گا؟ قبر اللہ قبروں کو گرا دو، پکی قبر مت بناؤ، مزار مت بناؤ، اس قبر گنبد مت بناؤ، اور چادریں مت چڑھاؤ۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے فرمایا قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تو کسی کولے کے اوپر بیٹھ جائے، تیری پیٹھ جل جائے، یہ بہتر ہے اس قبر۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور جب وہ تو اسے سنائے گا، وہ سوال کرے گا، تو جواب دے سکتے ہی نہیں۔ یہ قرآن میں اللہ جو اس کو پڑھ کے جس نے اعادہ صلی اللہ کی اس کو نہیں اعادہ بن سکتی، وہ گمراہیوں میں بٹھتا چلا جائے گا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور جب وہ مچھلی والا چلا غصے کے ساتھ، اس نے گمان کیا کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا اوپر میرے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ پکارا اس نے ظلمات میں، اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اشارہ یونس علیہ السلام کی طرف۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اس کو دعوت دی، انہوں نے دعوتوں کو نہ مانا، دعوت دیتے دیتے تھک گئے، آخر میں وہ غصے سے وہاں سے نکل پڑے۔ نبی کی چھوٹی سی اللہ خطا کو معاف نہیں فرماتے، چھوٹی سی غلطی کو، چھوٹی، کیونکہ اس کا رتبہ بہت بڑا ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے، وہ اللہ کی مرضی کو کچھ کر نہیں سکتا۔ یونس علیہ السلام نے صرف اتنا کیا کہ غصے سے نکلے اور انہوں نے کہہ دیا کہ 3 دن بعد تمہارے پاس عذاب آ جائے گا، نکل گئے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہ آئی،
اور یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، خود ہی نکل پڑے غصے سے، قوم نے بھی بات نہیں مان رہی، اور وہاں سے نکلے، جب وہاں سے نکلے اور دریا کے پاس گئے، کشتی میں بیٹھے، انہوں نے کہا جی کشتی سمندر میں چلی گئی، اور پھر وہاں پر وزن زیادہ ہو گیا، انہوں نے قرہ ڈالا، یونس کے نام کا قرہ نکلا، یونس کو وہاں سے اٹھا کر مچھلی پھینک دے گا سمندر کے اندر، کہیں کشتی ڈوب نہ جائے، اللہ کے حکم سے مچھلی آئی، اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس پیٹ میں وہ ایک مچھلی، نون کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، ہوس کہتے ہیں چھوٹی مچھلی کو، یہ نون بڑی مچھلی، اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور اللہ کے حکم سے ان کو کوئی تکلیف نہ دی، اور سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب دیکھیں اللہ کیا بتا رہا ہے، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، اللہ قسم ان کو پتہ نہیں، مجھے سمجھ لگتی کیا بنے گا، یہ قرآن ان کے خلاف دعویٰ کر دے گا اللہ کے ہاں۔ وہ سمندر کی تہہ میں چلے گئی مچھلی لے کر، ان کو سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیڑ کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا، پتہ نہیں کہاں کہاں کا اندھیرا، یونس وہاں پر بیٹھا کیا کہہ رہا ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک یا اللہ انی کنت من، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، تیرے حکم میں نکل، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ کہاں یونس پکارا ہے، یونس سے پہلے کتنے نبی تھے، ان کے آباء و اجداد، کتنے بڑے بڑے بزرگ انبیاء گزر چکے ہیں، وہ کسی نبی کا حوالہ دیا؟ لا الہ الا انت، فرمایا یہ اسم اعظم ہے، اس کو پڑھنا، فرمایا اس کو پڑھ کر تم دعا کر، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ ایسی دعا یونس علیہ السلام نے مانگی، اور فرمایا اللہ فرما رہے ہیں اس نے جب وہاں پر بیٹھ کر یہ دعا مانگی تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کی دعا فاستجبنا لہ، یہ دیکھو بات بنا، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور جب اللہ کہتا ہے میں نے، تمہاری دعا کو اللہ قبول نہ کرے گا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور جس غم میں وہ مبتلا ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں، ہم نے اس کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو، یعنی مومن بندوں کو جو جھک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اللہ اس کو نجات دیتے تھے۔ یہ واقعات اس لیے اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنی تھی آپ نے، اور آپ نے سب کو سب نکل جاؤ مکہ سے، جو جا سکتا چلا جائے، لیکن خود نہیں نکلے۔ ابو بکر صدیق کہتے رہے تو جاسو آپ بھی چلیں، کہا مجھے اللہ کی طرف سے بھی حکم نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں نکلے، اور آپ انتظار کرتے رہے، جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے نبی نے پھر وہاں سے ہجرت کیا، پھر مکہ سے نکلے، یعنی نبی اللہ کے حکم کو وہاں سے اپنی مرضی کچھ نہیں کر سکتا، اور تب اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، لیکن یونس علیہ السلام نکل گئے، اللہ نے پکڑ لیا، دیکھو ذرا سی غلطی اللہ نے پکڑ لیا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جب آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ان کو اجازت دے دی کہ تم ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، اللہ عنکا لما زنت لم، اے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو معاف فرمایا، آپ نے کو کیوں اجازت دے دی؟ اللہ نے فوراً، تو ایسے سے یا نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شہد کو اپنے حرام کر لیا، کیوں کر لیا؟ اللہ سے حلال کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جو انبیاء ہوتے ہیں جن کا تھوڑا سا بھی جب وہ تھوڑا سا کسی معاملے اندر پیچھے ہٹے، اللہ فوراً ان کو اصلاح کر دیتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پہ درست کر کے معاملات کو وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جب دوسری قوم دیکھیں ہم، ان کی قوم جب یونس وہاں نکل پڑے، یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے، ان کی قوم نے دیکھا کہ اب نا وہ بات سچ کرتا تھا، اب وہ وہاں سے نکل گیا ہے، اب کام خراب ہونے لگا ہے، 3 دن کا کیا گیا ہے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب عذاب آ ہی آیا، وہ کیا کر نکل گئے تھے، لیکن قوم ڈر گئی۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اپنی بیوی اپنے بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، اپنے جانوروں کو لیا، ان کے بچوں کو لیا، خود اب نکلے اور میدان کے اندر چلے گئے، اور عورتوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک طرف ڈال دیا، اور جو جانور تھے ان کو ایک طرف باندھ دیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک طرف باندھ دیا، اور خود ایک طرف ہو کر وہ سب نے چیخو پکار شروع کر دی، وہ بچے روئے ماں کی طرف دیکھ کر، وہ بچے نے ماں کی طرف دیکھ کر، سب نے چیخو پکار شروع کر دی۔ ایسا ایک منظر پیش کیا انہوں نے، اللہ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم، کوئی ایسی قوم گزری نہیں ہے کہ اللہ نے اس پر عذاب کو بھیجنا اور عذاب کو مخر کر دیا، سوائے یونس علیہ السلام کو، اللہ عذاب آیا، عذاب اللہ نے کو بس ڈال دیا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. یعنی یہ پکارنا کس کو پکارنا تھا؟ یونس نبی ہے، وہ خود بھی پھنس گیا، اور قوم نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اللہ یہی بات فرما رہے ہیں، لوگوں دیکھو کس کو پکار رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، تم نے کیا سوچ، کسی کو تم نے مہاجروا بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا. اسی کا ذکر بار کیا جا رہا ہے، اس کی قوم نے ایسے کیا. اگر ہم دیکھیں یہ جو فعل ہے نا، یعنی بچوں کو لینا، جانوروں کو لینا، اس کا ہم اللہ کے نبی کے دور کے اندر ذکر آتا ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع کے اوپر جب آپ فتح مکہ کر کے نکلے نا، تو پتہ چلا کہ حنین والے حملہ کرنے والے ہیں، آپ وہاں سے نکلے. اب حنین والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے. وہ بڑی جنگجو قوم تھی. انہوں نے کیا کیا؟ وہ بچے، بوڑھے، جانور، عورتیں لے کر سب نکلے حنین سے. وہ کہنے لگے اب واپس نہیں جائیں گے، اب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی کو ہم ختم کر کے رہیں گے. وہ اپنے تاکہ ان بچوں کو کیوں لے کر نکلے، عورتوں کو، جانوروں کو، کہ پیچھے کچھ ہو ہی نہ، کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے ہی نہ. وہ سب کو لے کر آ گئے حنین کی طرف. وہاں پر آ کر انہوں نے خوب مار کارائی کی، لیکن فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور آپ نے ان کو، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، جو بچے ان کو غلام بنا لیا اور لے کر وہاں پر آپ 10 دن ٹھہرے رہے، باقی بھاگ گئے. 10 دن آپ نے وہاں ان کا انتظار کیا حنین والوں کا، وہ وہاں سے وہاں پر نہ آئے. آپ کو پتہ تھا وہ جا کر مسلمان ہو گئے، اور پھر جب وہ مدینہ میں واپس آئے، آپ نے وہاں پر آ کر ان کا جو مال غنیمت ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا. پھر حنین والے آئے، یا رسول ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا مال، ہمارے بچے واپس کر دیں. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ حنین تمہارے بھائی آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے بیوی بچے مال واپس کر دو. صحابہ کرام وہ اب بکھر گیا مال، کسی کو بیوی مل گئی، کسی کو دولت مل گئی. آپ نے ان سے فرمایا ایک چیز لے لو، چاہے مال لے لو، چاہے اپنے بیوی بچے لے لو. ان کے بیوی بچے دے دو. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو بیوی اور بچے تھے ان کو واپس کر دیا. یہ موقع تھا. اور دوسرا موقع وہ طارق ابن زیاد نے کیا کیا تھا؟ جب وہ ادھر گیا تھا، اسپین کی طرف گیا تھا، اس نے پیچھے کشتیاں دلا دی اپنی اتر کے سال کے اوپر. اس نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور جو لڑنا ہے تو ہم نے ایسے لڑنا ہے، اللہ کے دین کو ہم نے نافذ کر کے رہنا ہے. اور جب کشتیاں جل گئی، ایسا ولول، ایسا جوش پیدا ہوا، پھر کہاں تک چلتے چلے گئے. یعنی یہ واقعہ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں. تو یہ معاملہ، یہ وانتا خیر الوارث کا بات لمبی ہوگی انشاءاللہ. چلے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ توحید کا درس ہے، اسی میں ڈٹنا، اسی میں اڑنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں موت دے. اور یقین جانے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جس کی عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑ ہوگی نا، کوئی کمی رہ گئی، وہ تو بہت برباد ہو گیا. اور جس کی عقیدے کے اندر گڑبڑ نہ ہوئی، اعمال میں ہوتی ہے، انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، وہ بھول جاتا ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے خطا ہوگی معافی مانگ، خطا ہوگی معافی میں مانگ دوں گا. لیکن توحید کے معاملے کے اندر، عقیدے کے معاملے کے اندر جس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ چھوٹنے والا نہیں اللہ کی تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ موت دے، اور ان نیک لوگوں ہمیں ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَظَنُّونِ، اور مچھلی والے، اِذ ذَهَبَ، جب وہ چلا، مغاضباً، غصے سے، فَظَنَّ، پس اس نے گمان کیا، أَن لَن، کہ ہرگز نہیں، نقدر، ہم قدرت رکھتے، علیہ، اوپر اس کے، فنادا، پس اس نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، اللہ الہ، کہ نہیں ہے الہ، الا، مگر، انتا، تو ہی، سبحانکا، تو پاک ہے اللہ، انی، بے شک میں، کنتو، میں، من الظالمین، ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا، پس ہم نے قبول کی، لہو، اس کی دعا کو، ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی اس کو، من الغم، غم سے، وکذالک، اور اسی طرح، ننجی المؤمنین، ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. صدق اللہ.